امام حسین السلام پہ قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح در بدر پھرایا، اسے یاد کر کے ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے. اس میں کوئی بدعت ہے، کوئی شرک ہے، کوئی حرام ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یکم محرم الحرام کو سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بھی کوئی پروگرام کرے، کتنے آپ میرے تو سوال کا جواب دیجیے. ہم تو مطلب آپ کاؤنٹر نہیں کریں، میرے سوال کا جواب دیں. دیکھیے میں اس کا جواب میں دوں گا. نہیں، ہم کہہ رہے کہ اس پہ آنکھوں سے آنسو جانا بری بات نہیں، بلکہ سعادت میں سمجھتا ہوں. مسجد سے تکفیر کے فتوے دی جاتے ہیں، مسجد سے ممبر سے مولانا جھوٹ بولتا ہے، بہت ساری غلط باتیں کرتا ہے، عالم اسلام میں فتنہ پھیلاتا ہے، تفریق کا باعث بنتا ہے. چرس بیچنے سے زیادہ حرام کام مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص پروگرام میں اور مولانا، جس میں آج کا موضوع ہمارا مزارات پہ جانا، قبور کی زیارت کرنا، پھر وہاں جا کر کیا کرنا، کیا نہ کرنا، کیا چیز ہے جو بدعت اور شرک کہلاتی ہے، کن چیزوں کی پابندی ہے یا جانے ہی کی پابندی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہوا. اکثر اور بیشتر یہ الجھنیں رہتی ہیں کہ تم قبر پرست ہو، قبر پہ جاتے ہو، کیوں؟ گناہ ہے، سزا ہے، عذاب ہے، ہوتا کیا ہے؟ اس معاملے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے اس پروگرام میں بہت ہی شارٹ مگر جامع گفتگو ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح رہنمائی فرماتے ہیں وہ مولانا حضرات جو اس پروگرام کی زینت بنتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے خاص گفتگو فرماتے ہیں، اور آپ کا تعلق ممبر محراب دونوں سے، خاص طور سے تدریس سے رہتا ہے. مفتی ڈاکٹر نثار اختر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، میں اور مولانا میں. میرے ساتھ تشریف فرمائے آج دوسرے مہمان، ان سے بہت سیکھ پاتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ ان کو دیا ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے مہمان ہیں علامہ اسد علی شاکری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسی بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مزارات پہ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کیا احکامات ایک مسلمان کو جس کا وہ پابند ہو؟ یعنی قطع نظر شرک ہے، گناہ ہے وہاں جانا، چومنا، ایک عام آدمی کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے ہر اس چیز کی حوصلہ افزائی کی ہے جو آپ کو آخرت کی طرف اور آخرت کی یاد دلانے کی طرف ترغیب دلانے والی ہو. احسنت. اور اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ زیارت قبور ہے، قبروں پہ جانا اور اس کی زیارت کرنا. ابتدائی اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پابندی لگائی تھی. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ شرک کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، تو لوگ شروع میں شرک اور بت پرستی سے اسلام کی طرف آئے تھے. تو شروع میں اس وجہ سے وہاں ان لوگوں کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ قبر پرستی بھی کرتے تھے اور قبروں کی عبادت پوجا پاٹ بھی کرتے تھے. اچھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ان پہ پابندی لگائی تھی. بعد میں جب حالات بہتر ہوئے، اسلام کا غلبہ پھیلا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی حقیقت واضح ہوئی، اسلام کی سچائی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی. اور آپ نے فرمایا کہ قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور فالآن فزوروها فإنها يذكركم الموت، او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نے پیارے نبی کے مبارک الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ شروع میں نے آپ لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، آپ لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنها يذكركم الموت، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے. پھر جب ہم احادیث پہ نظر ڈالیں تو تقریباً 5-6 ریزنز ذکر ہے کہ قبروں میں جانے کی اجازت کیوں دی گئی ہے. اچھا. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک الحدیث میں الفاظ یہ کہ آپ لوگوں کو موت کی یاد دلاتی ہے، اور جب انسان کو موت کی یاد آتی ہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فإنها يذكركم الآخرة، کہ آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. تیسری وجہ یہ کہ دنیا سے بے رغبتی کی طرف آپ کو متوجہ کرتی ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے دلوں میں خشیت پیدا کرتی ہے. پانچویں وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی طرف، اس کی طرف جو ہے نا راغب کرتی ہے. چھٹی وجہ یہ کہ آپ کی آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا تھا اور اس کی اجازت بھی دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب اگر اتنی پیاری وجوہات ہیں، خاص وجوہات ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے مزارات پہ اور چادر چڑھانا اور پھر
وہاں جا کے پروردگار کے خاص بندوں سے توسل کرنا پھر کیوں ممانعت سمجھی جاتی ہے؟ یہی سوال اسی پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی مقاصد ہے. اگر اس مقاصد کے لیے کوئی شخص جائے تو پھر تو جانا صحیح ہے، لیکن اگر ان مقاصد سے ہٹ کے جائے، مطلب یہ مقاصد حاصل نہ ہو، تو پھر وہاں جو گویا کہ ایک وقت کا ضیاع ہے، حقیقت میں پھر وقت کا ضیاع اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کل عموماً جو حالات ہے، جو سچویشن ہے، اس میں جب لوگ مزارات میں جاتے ہیں اس میں کئی ساری خرابیاں ہوتی ہیں. مثلاً اس میں پہلی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو مقصود ہے کہ اپنی موت یاد کرنا، جو نا اس سے رغبت حاصل کرنا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی یاد، وہاں لوگ اس کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو دنیا سے زیادہ جو ہے نا دنیا کی رغبت کی چیزیں. اس میں پہلے نمبر پر چیز یہ ہے کہ لوگ قبروں کے طواف کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، جو شرک ہے. پھر ایک یہ کہ فرائض کو چھوڑ کے نوافل کی طرف جاتے ہیں. جیسے اب کوئی نفلی کام ہے، ایک ہی جگہ مزار ہے، وہاں پاس میں باجماعت نماز ہو رہی ہے، یہاں پہ قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، وہاں باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے. پھر وہاں مختلف ایسی چیز ہے جو آج کل کے رواج چلے، جیسے دمال ہوتا ہے، اس میں یہ ناچ گانے، یہ چیزیں ہیں جو شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے. تو یہ وہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے اس پہ پابندی ہے. مطلب اگر یہ خرابیاں نہ ہو، فی نفسی قبر کی زیارت کرنا، مزار پہ جانا صحیح، اس میں کوئی برائی نہیں میں ہے. پوچھ لیتا ہوں علامہ صاحب، یہ تمام چیزیں تو بڑی خطرناک ہیں. آپ مزار پہ جا رہے ہیں، آپ زیارات پہ جا رہے ہیں، آپ دھمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ طواف بھی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں تو خرافات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عرض خدمت یہ ہے کہ ہمارے دوست، آج سے ہماری پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ یہ دوستی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت اچھی بات ہے کہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو صحاح میں موجود ہیں، جو 5 اسباب انہوں نے بیان کیے، تزہدکم فی الدنیا، تذکرکم الآخرہ، یرق القلب، تدمع العین، یہ سارے اسباب حدیث میں موجود ہیں کہ انسان جب قبر کی طرف جا کے دیکھتا ہے، اور جو نبی اکرم نے طریقہ سکھایا حضرت عائشہ کو، جو کہ صحیح ابی داؤد کے اندر بھی، سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ یا عائشہ قولی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون. تو یہ خود اس کے اندر عبرت ہے کہ تم تو جا چکے ہو، ہم بھی ملحق ہونے والے ہیں، ہم بھی تم سے جڑنے والے ہیں. یہ ساری باتیں درست، اور جملہ انہوں نے کہہ کے بات کو مکمل کر دیا کہ فی نفس ہی مزار کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ جملہ انہوں نے فرمایا. تو فی نفس ہی جب مزار کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں. باقی یہ کہ جو بدعتیں ہیں، خرافات، اگر ناچ مثلا دھمال ہے، ناچ ہے، گانا ہے، بالکل بجا فرمایا ہے، شرعاً حرام ہے، تو حرام کی کون تائید کرے گا؟ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں فرقہ ایسا ہوگا جو حرام کی تائید کرے. حرام ہے، خرافات. باقی جہاں تک بات ہے قبر سے مانگنا، اب یہ کہ قبر سے کون سی قبر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق کرتا ہے قضیہ. اگر میں جا کے قبر نبی پر مانگوں، ٹھیک ہے، کم سے کم میری تمنا دیکھیں، میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں بالکل، اگر میں قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ جاتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، کئی مرتبہ جانا نصیب ہوا، تو دنیا کے اندر میں اگر کسی بڑے آدمی کو سلام کرتا ہوں تو کیا تمنا ہوتی کہ مجھے میرے سلام کا کم سے کم جواب ہی مل جائے. صحیح، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ نے، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا، جو کوئی بھی آ کے مجھے سلام کرے گا تو اللہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، میری روح کو میرے بدن میں پلٹا دے گا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں. اب اگر میں جا رہا ہوں قبر نبی پہ اپنے جواب سلام کا طالب بن کے، کم سے کم بھائی اگر نبی نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو وہ رحمت للعالمین ہے قرآن کی نص کے مطابق، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین جب کہہ دے کہ سلامتی ہو تم پر، تو بچا کیا پھر؟ اللہ، ساری دنیا اور آخرت سب لے لی نا میں نے. تو اگر میں اس نیت سے جا رہا ہوں یہ مانگنے کے لیے، سلامتی مانگنے کے لیے، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا مطلقاً جو ہے اب یہ ظاہر انہوں نے بات شاید مکمل نہیں کیونکہ یہ بھی وضاحت دیں گے. مطلقاً یہ کہہ دینا کہ بالکل قبر پہ اس نیت سے جانا کہ انسان کچھ بھی نہ مانگے، ہمیں تو سیرت اصحاب سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر قبر نبی پہ کھڑو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا ابا. نص موجود ہے، صحاح میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا سلام. تو ہم بھی کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. میں اس مانگنے کے بات کی طرف آ رہا ہوں. میں
سلام اگر میں کر رہا ہوں تو میں کسی کا جواب کا تو طالب ہوں یا نہیں ہوں, یا مجھے جواب بھی نہیں چاہیے, ایسے ہی سلام کر رہا ہوں. بے مقصد کام کوئی بھی نہیں کرتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب ہی نہیں ملے گا تو پھر تو سلام لغو ہو گیا, عبث کام ہو گیا. واہ. اگر میں سلام کر رہا ہوں اور طالب جواب ہوں تو مانگ تو رہا ہوں ایک چیز میں, ڈیمانڈ تو ہے میری کہ مجھے اگر نبی کی طرف سے سلام اور جواب سلام دونوں دعائیاں ہیں. سلام علیکم یہ جملہ اسمیہ ہے نحوی اعتبار سے, لیکن یہ کہ انشائیہ ہے, یہ خبریہ نہیں ہے, اس میں دعا ہے, سلامتی کی دعا مانگی جا رہی ہے. جو جواب دیتا ہے وہ بھی اس کا اسٹرکچر ہم لوگ کہتے ہیں ظاہری شکل تو جملہ خبری ہے, لیکن انشاء اس میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اس میں بھی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ دعا دی جا رہی ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ پر بھی رحمت ہو. لہٰذا ایک چیز یہ مانگنا. دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی نص موجود ہے اور بزرگان اکابرین علماء اہل سنت نے لکھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, وہ لوگ جو اپنے انفس پہ اپنے نفوس پہ ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد جاؤک وہ آپ کے پاس آتے ہیں. یہ احادیث کی کتابوں میں معتبر حدیث ضعیف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس دنیا سے جانے کے 3 دن بعد ایک اعرابی, ایک بدو, یہ ایک عام فہم ہے دیکھیے, وہ آیا مدینہ منورہ اور روتا ہوا قبر نبی کی طرف گیا اور کہنے لگا ہم نے قرآن سنا, ہم نے قرآن سمجھا, ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے تو وہ نبی کے پاس آ کے اپنے لیے استغفار کروائے, دعا کروائے. قبر نبی پہ کھڑے ہو کے اس نے جملہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, میں یہاں جو ہے نا مانگنے آیا ہوں, اپنے لیے مغفرت مانگنے آیا ہوں. کسی صحابی نے مدینہ منورہ میں, یہ 3 دن کے بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں میں, 300 سال کے بعد کا واقعہ نہیں ہے. کوئی صحابی آتا, ٹھیک ہے, حضرت عمر آتے, حضرت ابوبکر آتے, حضرت عثمان آتے, کسی صحابی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو, جبکہ بہت سارے مقامات ہیں. حضرت عمر کا کوڑا جو ہے مشہور و معروف ہے, انہوں نے کتنے مقامات پہ امہات المؤمنین کو روکا کہ تم لوگ کیوں گریہ کر رہی ہو. صحاح میں احادیث موجود ہیں. حضرت عمر کا جاہ و جلال اس حوالے سے مشہور و معروف تھا کہ وہ رعایت نہیں کرتے تھے, کوڑا شانے پر تھا اور فوراً کسی بھی غلط چیز سے ٹوکتے تھے وہ. تو اگر یہ شخص قبر نبی پہ آ رہا ہے, قبر نبی وہ جگہ ہے جو قریب ترین جگہ ہے جہاں اصحاب کرام تو ارد گرد ہی رہتے تھے, مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے, اور قبر نبی کوئی کسی اور علاقے میں تو ہے نہیں, مسجد نبوی کے اندر. صحیح فرما رہے ہیں. کسی صحابی کا ٹوکنا ثابت نہیں ہے, روکنا ثابت نہیں ہے کہ بھیا تم یہ غلط کام کر رہے ہو, نبی سے کیوں مانگ رہے ہو. تو مغفرت کا طالب ہونا. پھر خود ایک چیز نبی کہہ رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں من زار قبری, جس نے میری قبر کی زیارت کی, وجبت لہو شفاعتی, اس صحیح میں حدیث موجود ہے, جس نے میری قبر کی زیارت کی میں شفاعت دوں گا اس کو. شفاعت دینا ہے نا, ٹھیک ہے. اب اگر میں شفاعت مانگنے جا رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ یعنی میں کہنا ہے چاہ رہا ہوں کہ مانگنے کے موارد ہیں. اور انسان کس سے مانگ رہا ہے؟ اگر قبر نبی پہ میں جا کے ان چیزوں کا طالب ہوں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان آ کے مجھے منع کرے گا کہ آپ جواب سلام کے طالب نہیں ہو سکتے, آپ طالب مغفرت نہیں ہو سکتے, آپ طالب شفاعت نہیں ہو سکتے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو کہ احادیث حسان, احادیث صحاح سے اور موثقہ احادیث سے ثابت ہیں, ان کو رد کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں معقول ہے. باقی یہ کہ اب جو پاکستان کے اندر مزارات ہیں, بہت سارے مزارات جن کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی مزار کس کا ہے. میں نے بزرگان سے سنا, اسی کراچی کے اندر علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ, وہ فرماتے ہیں کہ جس بچپنے میں ہم لوگ جن جگہوں پہ کھیلتے تھے جہاں کوئی قبر نہیں تھی, جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو دیکھا وہاں مزار بن گیا اور عرس پہ عرس ہو رہے ہیں, وہاں پہ قوالیوں پہ قوالیاں ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہمارے سامنے وہاں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ عطا پتہ ہی نہیں تھا. تو اس قسم کے جعلی مزارات جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, پھر قبلہ نے جن باتوں کی طرف رہنمائی کی جہاں پہ حرام کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, منشیات مثلا بک رہے, اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. ورنہ تو اگر اس بات کو لے لیا جائے کہ مزار پہ غلط کام ہو رہا ہے اور مزار پہ نہیں جانا چاہیے, پھر تو مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا, مسجد سے تکفیر کے فتوے دی جاتے, مسجد سے ممبر سے مولانا جھوٹ بولتا ہے, بہت ساری غلط باتیں کرتا ہے, عالم اسلام میں فتنہ پھیلاتا ہے, تفریق کا باعث بنتا ہے. چرس بیچنے سے زیادہ حرام کام مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہے. اگر چرس بیچنے کی وجہ سے تم مزار جانے پہ منع کرتے ہو کہ یہ حرام ہے, تو مسجد جانے کو پہلے منع کرو کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہو رہا ہے. لہٰذا منفیات کی مذمت بھرپور ہونی چاہیے, انہیں مکمل طور پہ حرام قرار دینا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کسی مقام سے وہ چیز جڑ گئی ہے تو اس کو فوراً سے منع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اس پہ اظہار رائے فرمائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے والدین میں سے کسی کی قبر پہ گئے ہیں, یہ ثابت ہے, اور پھر اسے طلب کرنا, یعنی جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے طلب کر سکتا ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. جی, اصل میں علامہ صاحب نے جو میری بات پہ اپنی رائے پیش کی نا, تو اس میں کافی ساری چیزیں مکس ہو گئی. جو بات میں نے کی تھی نا, میں اس بات کو واپس دہرا لیتا ہوں کہ قبروں میں آج کل عموماً جو مزارات میں جو خرافات ہوتی ہے,
وہ خرافات غلط ہے، اور میں صراحت کہہ چکا ہوں کہ کسی مزار پہ جانا غلط نہیں ہے، بشرطے کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا یہ ایک اور چیز ہے، صحیح ہے، اس کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ باقاعدہ وہاں لکھ کے کہ والسلام ہاؤنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام ہاؤنا علی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، والسلام علی ہاؤنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، صحیح ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص میرے قبر پہ آ کے مجھے میرے روزے پہ آ کے سلام کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور جو دور سے سلام کرے تو فرشتے وہ سلام ان کا میرے پاس پہنچاتے ہیں، صحیح ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ الگ معاملہ ہے، صحیح ہے، ایک بات۔ یعنی ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، وہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں صرف یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے معاملے میں بعض لوگ اس کو حاضر سمجھ کے کہتے ہیں، یا کا لفظ عموماً جو ہے نا حاضر کے لیے آتا ہے، اگر حاضر کی نیت سے کہہ رہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا یہ نظریہ۔ جب قبور پہ جاتے ہیں زیارت پہ، السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور بھی تو کہتے ہیں، جی جی، یا رسول اللہ کہنے میں اشکال ہے؟ یا رسول اللہ کے کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ ہم جب السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ کہ قبر والوں کو سلام کرنا، صحیح۔ پھر یہاں تک ایک حدیث میں کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْآنَ عَلِيمٍ، پھر وہاں سے ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے کہ آیا مردے سنتے یا نہیں سنتے، جس میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، صحیح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، آپ سلام سنتے، سلام کا جواب بھی دیتے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اچھا ایک جواب میں اور دوں گا کہ جو قرآن کی جو آیت علامہ صاحب نے پیش کی وہ ایک پس منظر میں ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے ایک معاملے میں تنازع ہوا، اور وہ اس تنازع کے لیے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ مسلمان جو تھے وہ حقیقت میں ایک منافق تھا، جس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بشر نامی منافق تھا۔ تو وہ دونوں آئے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھے، سچویشن دیکھا، یہودی حق پہ تھا، اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ یہودی اور وہ مسلمان جو ہے وہ وہاں سے جا کے یہودی نے مسلمان سے کہا کہ معاملہ ہو گیا، مسلمان نے کہا نہیں، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ جب دونوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کی بات سنی اور یہ ان کو پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ تم بڑی بارگاہ میں گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانے، میرا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جو استغفار والی نوعیت ہے، اس سے وہ نوعیت مراد ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، صحیح ہے۔ آج کے دور میں استغفار نہیں کر سکتے؟ آج کے دور میں ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ قرآن سنت کے سے جو چیز ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا سکتے ہیں، بڑی سعادت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو مزید واضح کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور دیگر امت کا معاملہ دونوں مختلف ہے، دونوں کو ایک پیرائے میں نہیں رکھنا چاہیے، صحیح ہے۔ جی اس چیز کو ذہن میں رکھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، آپ کا کہنا ہی شفاعت ہے، ایسا ہی ہے۔ بس وہ جو گیا، جو کام اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، اس کو نبی کی شفاعت۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب کی بات میں جو سمجھا وہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک کا معاملہ اور ہے، پہلی بات تو پھر فرما رہے ہیں دیگر کا معاملہ ہوتا ہے، دیگر کی قبور پہ جا کے طلب نہیں کر سکتے، تقاضا نہیں کر سکتے۔ اب آپ لوگ تو طواف کر رہے ہیں، ویسے شرعاً آپ کے قبور کی طواف یا ائمہ معصومون کی قبر پہ طواف کرنا جائز ہے؟ دیکھیے طواف کوئی بھی نہیں کرتا ہے، پہلی بات۔ اچھا، طواف یعنی جس طرح وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف ہوتا ہے وہ ہمارے نہیں، ہمارے یہاں جو احکام ہیں زیارت کی، زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے نص شرعی ہمارے پاس موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ تم نے پائنتی پہ کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے اور سرہانے پہ جا کے یہ پڑھنا ہے، یہ اتنا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب میرے جیسا ظاہر میں 10 سال نجف اشرف میں رہا ہوں، الحمدللہ ہم لوگ زیارت دوریہ جو پڑھتے تھے، جب میں پائنتی پہ کھڑوں کے کہوں گا السلام علیکم یا امیر المومنین، پھر سرہانے پہ جا کے کھڑوں گا السلام علیکم یا امیر المومنین، لوگ اس کو طواف سمجھتے۔ ابھی جو طواف ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہاف جو سائڈ ہے وہ لیڈیز کی طرف پڑ رہی ہے، آدھی سائڈ مردوں کی طرف، تو طواف تو اصلاً ابھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی طواف کر سکے ذریعہ امیر المومنین کا۔ اسی طرح قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی طواف تو ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پائنتی میں پڑھوں، پھر چکر لگا کے، اگر کوئی اس کو یعنی شوت نصف الشوت، آدھے جو ہے نا چکر کو کوئی طواف کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ طواف کے معنی میں تصرف ہوگا، واللہ اعلم۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تماچا مارا ہے ان لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں قبور کا طواف نہیں ہو سکتا۔ حجر اسماعیل میں 70 قبریں موجود ہیں،
اللہ اکبر. یہ جو ڈی شیپ بنا ہوا خانہ کعبہ کے سامنے 70 قبریں. 70 قبریں، جس میں انبیاء کی قبریں ہیں، انبیاء کے جو ہے نا ماں باپ کی قبر ہے، اسماعیل کی والدہ کی قبر ہے. یہ سارا عالم اسلام 45 لاکھ حاجی 40 لاکھ سب طواف کرتے. جب خانہ کعبہ کے گرد تو آٹومیٹکلی قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ان کی نیت قبروں کا طواف تو نہیں ہوتا. بات کس پہ آ گئی پھر؟ قبروں کے طواف پہ. آپ کہہ رہے تھے نا قبروں کا طواف. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی جملہ کہا کہ طواف کوئی نہیں کرتا ہے. میں نے مثال اسی لیے دی ہے کہ میں جب جا رہا ہوں قبر امیر المؤمنین پہ، مجھے ایک طریقہ سکھایا، اور طریقہ اس نے سکھایا کہ جسے میں معصوم مانتا ہوں، جو خطا سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائی سرہانے پہ یہ پڑھو، پائنتی پہ یہ پڑھو. اس میں طواف کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا. طواف وہی طواف ہے جو خانہ کعبہ کی گرد ہوتا ہے، اس کے 7 چکر ہے. اس کے علاوہ دوسرا طواف ہمارے پاس موجود نہیں ہے. واضح طور پہ میں نے کہا اس طواف کا قرآن میں حکم بھی وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. دیکھیں وہ ایک اصطلاح شرعی ہے، وہ ایک اصطلاح شرعی ہے. ایک عام آپ مسلمان کے سامنے کہیے طواف، میرے سامنے کہیں آپ طواف، میرے ذہن میں توادر ذہنی جسے کہا جاتا ہے، فوراً سے ٹھک کر کے جو طواف کا معنی آئے گا وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر آئے گا. اب بات پھر وہی آگے میں نے مثال اس لیے دی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ طواف حرام ہے، طواف حرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ جو قبر کے پاس کھڑا ہے وہ کس نیت سے کھڑا ہے. میں قبر کے پاس کھڑا ہوں، حجر اسماعیل کے اندر 70 قبریں، میں تو چکر کاٹ رہا ہوں. میں طواف تو ہو رہا ہے اور قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ. آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ وہ نیت نہیں تھی. بس اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر قبر میں جا رہا ہوں، میری نیت درست ہے، تو آپ کیسے میرے اوپر شرک کو، بدعت و نہ جانے کون سے فتوے لگا دیتے. لیکن آپ جا کے زری کو کہا جاتا ہے جی آپ قبروں کی بات، زری کو چومنا تو عبادت ہے، باعث ثواب ہے. علماء اہل سنت نے، بزرگان نے لکھا کہ ماں باپ کی قبر کو تو آپ ویسے ہی بوسہ دے سکتے. اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ کہ تعظیم جو ہے، تعظیم کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ہم تو جاتے ہیں اور چوکھٹ کو بھی بوسہ دیتے ہیں. امیر کائنات کے حرم کی دروازے کی چوکھٹ ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں. اس میں کوئی شرعاً ممانعات نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی قسم کی، کوئی نص، کوئی ایسی روایت ہو کہ جی آپ جو ہے نا. اب آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے تاریخ کو، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ جو کہ عالم اسلام کے جو ہے نا ایک بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے جو ہے نا حکمرانی کی مسلمانوں کے دلوں پہ. ہمارے ماشاء اللہ کراچی میں آپ نیپا چورنگی کا پل کراس کریں تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو مسجد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سے نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب امام ابن تیمیہ کا جب جنازہ اٹھائے تو جا کے تاریخ پڑھ لیجئے، میں نہیں بتاؤں گا کہ ان کے شاگردوں نے کیا کیا کیا. ان کے گلے میں ایک دھاگا تھا شاید، اب وہ انہوں نے کس نیت سے ڈالا تھا، وہ تو ان کو زندہ کر کے بندہ پوچھے گا کہ حضور ابن تیمیہ یہ آپ کے گردن میں جو دھاگا تھا آیا کہاں سے تھا، آپ نے کس چکر میں ڈالا ہوا تھا. وہ دھاگے کی بولی لگی 150 درہم میں دھاگا بکا ہے وہ. اچھا 150 دینار میں، واللہ عالم. تاریخ پڑھی جا کے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ ابن تیمیہ کے معتقدین میں تھے، جو کہ اس معاملے میں نہایت سرسخت تھے، جو کہ اصلاً یعنی قبر نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر کوئی قبر نبی کی طرف جائے میں جائز نہیں سمجھتا ہوں، الا یہ کہ مسجد نبی کا ارادہ کر کے جائے. یعنی اگر آپ مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جا رہے ہیں تو آپ کا جانا ٹھیک، لیکن اگر میں پاکستان سے چلا ہوں جی میں قبر نبی کی زیارت کے جا رہا ہوں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے. یہ عالم اسلام کا ایک بڑا نام ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اچھا اللہ کے رسول اپنے والدین کی قبور پہ جاتے تھے، گئے ہیں، ان کے حوالے سے کیا معلوم؟ بالکل علماء اہل سنت کے پاس روایت موجود ہے، قبلہ بھی بیان فرمائیں گے. اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ پہنچنے کے بعد گریہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، مادر امیر المؤمنین سلام اللہ، ان کی قبر پہ پہنچے. ٹھیک ہے. السلام علیک یا امی بعد امی، سلام آپ پر اے میری مادر گرامی جو کہ میری مادر کے بعد، یعنی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے بعد دوسری ماں ہے میری. ٹھیک ہے. ان کے لیے جو دعائیں کی ہیں، ان کو اپنا مثلا پیراہن دیا ہے، ان کے جو وہ اجلال اور تکریم اور تبجیل کا جو عالم ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے لیے. اچھا اب اپنی مادر گرامی کی قبر پہ جا رہے ہیں، اپنے بابا کی قبر پہ جا رہے ہیں، حضرت ابو طالب کی قبر پہ کھڑے رہے کہ نہیں کھڑے رہے؟ کھڑے رہے. قرآن مجید واضح سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نشان 84، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. منافقین کے بارے میں آیت آئی ہے، واضح طور پہ قرآن اعلان کر رہے کہ اے پیغمبر، منافقوں میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھے ایک اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو دو. تو منافقوں کے لیے چونکہ نہیں آئی، اس سے خود ہی علماء نے جو علم اصول فقہ کے جو ماہرین نے بیان کیا کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ قبر پہ کھڑے رہنا بھی جائز ہے اور قبروں کے پاس جو ہے جا کے نماز جنازہ وغیرہ ادا کرنا وہ بھی جائز ہے. صحیح مسلم میں واضح نبی کا ارشاد موجود ہے کہ امرنی ربی ان آتی البقی، مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں بقی جاؤں، ادعو لہم، ان کے لیے دعا کو. صحیح مسلم.
ڈاکٹر اچھا، صاحب اس پھر ہم میں کیوں نہیں باقی جاتے کی جب مطلب بات ہو رہی ہے، ایک میں بات مکمل کروں، جب نبی اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بقی جاؤں اور ان کے لیے دعا کروں، تو اس میں آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی تخصیص ہے؟ بقی میں تو صحابی دفن ہے، نبی اس کی بات میں تو نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قبروں پہ جانا، آپ نے یہ سوال کیا، یہ تو باقاعدہ نص سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تھے، اچھا. اور آپ کے ساتھ 1000 سپاہی بھی موجود تھے، اللہ اکبر. آپ ان کے ساتھ گئے تھے. اور آپ ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہے، شاید مستدرک کی حدیث ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب محمد عربی کو جو ہے نا ان کی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، اور آپ لوگ بھی قبروں پہ جائیں. صحیح، تو بڑی اچھی بات ہے پھر جی تو. ہاں بالکل. کیوں روکتے ہیں ہم؟ کیوں کہتے ہیں جی مثلا بھی 9-10 محرم میں ہم امام حسین کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، کربلا جا سکتے ہیں، زری کو چوم سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں اور کروں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح بہت سی مثالیں علامہ صاحب نے دی، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرا فعل جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، علامہ صاحب کا فعل دلیل نہیں ہے. دلیل جو ہے وہ قرآن حدیث ہے. اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو تو ہے، حدیث سے ثابت ہو تو ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت ہو تو ہے. صحیح ہے. اب جہاں تک اگر کوئی فعل میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا تو وہ دلیل نہیں. ایک بات پھر جہاں بیت اللہ کا طواف ہے وہاں ظاہری طور پر اس وقت بیت اللہ ہی ہے، لوگ اسی کا طواف کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. مطلب آپ ان کے مزار پہ جا سکتے ہیں، آپ کسی کے مزار پہ بھی جا سکتے ہیں، مزار پہ جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی ممانعت ہے. بس جو چیزیں ممنوع ہیں نا، جو چیزیں شرعاً ممنوع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو. اب جس طرح خواتین کے مزار پہ جانا، اس پہ ایک مسئلہ ہے، پابندی تھی، پابندی اٹھ گئی، اس کی اجازت ہے. ابھی بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے حدیثیں ثابت ہے. اب بھی آخر میں جب اس کا نچوڑ نکلتا ہے تو سب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ خرابیاں نہ ہو، کہ بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، صحیح ہے، حدود اللہ کی پامالی نہ ہو، اور پردے کا اہتمام ہو تو جائز ہے. اسی طرح ہم مطلب یہ ایک نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ کہ جتنے بھی صحابہ کرام جتنے بھی تھے یہ سب معزز مکرم مقام. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے. یہ ایک اچھی بات ہے، میں اس کو مزید ویریفائی اور فلٹر کر لوں. آپ چونکہ ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ رکھتے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان، حنفی، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی ہے، وہ امام حسین کی قبر کی زیارت پہ جائے، کربلا جائے، ان کو قبور اور مزارات کی. بہت بڑے عالم ابھی ریسنٹلی کربلا پہنچے، ان کا ویڈیو کلپ ہے مولا حسین کے حرم سے، بہت زبردست کلپ ہے. بالکل جانا چاہیے بڑی تعداد میں. اس میں کہہ رہا ہوں دیوبند کے بہت نام اس وقت ذہن میں نہیں، بہت بڑے عالم. میں نے خود ابھی ویڈیو کلپ دیکھا فیس بک پہ. داتا دربار جانا چاہیے، لال شہباز قلندر کے مزارات پہ جانا چاہیے. داتا دربار جانا چاہیے، لال شہباز قلندر کے مزار پہ چاہیے، عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پہ جانا چاہیے. کسی پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہاں مانگنے نہیں چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، وہاں طواف نہیں کرنا چاہیے، وہاں جو ہے نا فرائض کو چھوڑ کے جو فضول مطلب جو دوسرے کام ہے، پول چڑھانے، اس طرح کے کام، وہ اس کی طرف رکھ کے وہ آپ مانگتے ہیں امام حسین کی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں مانگنا نہیں چاہیے. میں عرض کرتا ہوں، ابھی جب میں نے بات کی نا، میں نے دیکھی بات کا آغاز اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا. اب یہاں اس کا سوال کے جواب چاہیے نا، کیا کہتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ بتائیں گے. ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو ایک وہ درجہ دیتے جو نبی اکرم نے کہا حسین منی و انا من حسین. یہ حدیث شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. الحسن والحسین ریحان الطیہ فی الدنیا. جو تبجیل، جو تکریم. اچھا، اصحاب کرام کی آپ سیرت دیکھیے، وہ سارے کے سارے جتنے صحابہ ہیں جس انداز سے احترام کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا، وہ عجیب و غریب ہے. جی آپ کیوں احترام کر رہے تھے نا ان دونوں شہزادوں کا؟ جی ہم نے نبی اکرم کو احترام کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، احترام اور شے ہے، مگر مانگا جا سکتا ہے. میں عرض کروں، جس طرح ہمارا عقیدہ، شیعہ عقیدہ، جس طریقے سے قبر نبی اکرم پہ جا کے آپ مانگ سکتے ہیں، قبر امام حسین علیہ السلام، ہمارے جتنے ائمہ ہیں، سرکار صاحب الامر تو ان کی زندگی کے قائل ہیں، وہ حیات میں اس وقت، لیکن باقی جو 11 امام ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام تک، ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگنے میں، ان کی قبر خود ان سے بھی جا کے مانگنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. امام شافعی کے جملے ہیں، قبر الکاظم سلام اللہ علیہ ببغداد تریاق مجرب لاجابت الدعاء.
یہ علماء اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے. امام موسیٰ کاظم کی جو زیارت ہے وہ تریاق مجرب ہے قبولیت دعا کے لیے. اب اگر میں وہاں جا کے مانگ رہا ہوں 2 چیزیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ سیدھی سی بات ہے دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرنا کہ بار اللہ تو اپنے اس عبد مقرب کے وسیلے سے تو سرکار امام حسین کے وسیلے سے میری مشکل کو حل کر دے. اس میں نہیں سمجھتا ہوں قبلہ کو بھی کوئی اعتراض ہوگا اللہ سے مانگنے میں وسیلہ بنا رہا ہوں. ایک تو یہ طریقہ. ہمارا جو میں شیعہ ہونے کے ناطے اب بات کر رہا ہوں ذرا جو مسلکی ایک وہ طریقہ کار ہے کہ اگر میں امام حسین سے بھی کہتا ہوں, میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں, امام حسین سلام اللہ علیہ کو جب کہتا ہوں کہ یا حسین ابن علی ساعدنی, اے حسین ابن علی آپ میری مدد کریں, میں امام حسین علیہ السلام کو کوئی الگ سے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نہیں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ. میں امام حسین علیہ السلام کو اللہ کا عبد مقرب مانتا ہوں. امام حسین اگر کچھ بھی کر سکتے ہیں بنا اذن الہی کے نہیں کر سکتے, وہ اذن اللہ ہے خود, وہ اللہ کی اجازت ہے. تو اللہ کی اجازت سے اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں امام حسین سے کہتے ہیں کہ مولا آپ میری مشکل کو حل کیجئے, خود امام حسین سے میں کہتا ہوں جا کے ذریعے امام حسین پہ. لیکن یہ کہ ہمارا پھر وہی والی بات آ گئی تھوڑی دیر پہلے جو کی تھی کہ جی وہ 70 قبریں موجود ہیں, نیت. آپ اگر فرض کیجئے کوئی انسان نعوذ باللہ کوئی غالی انسان ہے جو کہ امام حسین کو خدا سمجھ رہے ہیں, وہ اگر جا کے کہے گا مولا حسین میری مدد کریں, وہ کفر ہوگا, شرک ہوگا, وہ بدعت ہے. اس پہ ہم کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے, بالکل عین کفر ہے, عین شرک ہے. لیکن اگر کوئی صحیح العقیدہ بندہ جا کے کہے گا کہ یا حسین ابن علی آپ میری مدد کیجیے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے بلا شک و بلا شبہ. قبلہ عرس پہ بھی ذرا بات کرنا ہے. اس پہ میں اپنی بات بتا دوں کہ چونکہ حضرت نے شیعہ مسلک کی رائے دی نا, دیکھیں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہے وہاں شرع ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں, نیت پہ حکم نہیں لگاتے. اب ہمارا نظریہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہی مانگ سکتے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. جہاں تک وسیلہ کی بات ہے, وسیلہ آپ کسی کو اللہ کے سامنے کسی کو پیش کر دے, چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ میرا کام کر دے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وصیت سے کر سکتے ہیں, وسیلے میں کوئی اعتراض ہاں, لیکن مانگنا اسی سے ہے, مانگنا اسی سے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں عرس منایا جا سکتا ہے. ان کا ہاں مطلب ایک فرق ہے, وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی کہ صحیح عقیدے سے یہ کہے کہ یا حسین میری مدد کر لے تو کر سکتے. ہمارے ہاں یہ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں بالکل کلیئر میسج ہے, یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ایسے. ہمارے ہاں جو کچھ ہے اور آل جو کچھ ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے, اللہ پاک ہی سے مانگ سکتے, اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے, اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگ سکتے. واضح ہو گیا نا پھر تو آپ یعنی اس کو پھر شرک کے آئینے میں رکھیں گے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگ رہے ہیں. ہاں, ہم اللہ کے علاوہ ہم مطلب کسی سے نہیں مانگتے, مانگتے اللہ پاک سے. احترام تعظیم ہر ایک کا کرتے ہیں, صحیح ہے. وہ تو قرآن کا لا نفرق بین احد من رسل, وہ رسول کیا کہ صحابہ کرام میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے, سب کا احترام کرتے. رسول تو پھر بہت مقدم ہے, صحیح, سب کا احترام کرتے, سب صحابہ سب رسول کا, لیکن مانگتے صرف اللہ رب العزت سے. ہم سب وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی یہ کہیں کہ جی مجھے کچھ دے دو, ان سے مانگا نہیں جا سکتا. بات اتنی سی ہے. دیکھیے جو نصوص پیش کی گئی ہیں اس کے بعد انکار کی گنجائش بچتی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو مثال کے طور پہ جو شخص آ رہا ہے, ٹھیک ہے, نبی سے تو کہہ رہا ہے, وہ اعرابی جو آیا ہے, صحابہ کرام نے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا پس منظر تھا, کوئی منافق تھا, جو بھی تھا. میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو اعرابی آیا 3 دن, 300 سال نہیں 3 دن, 30 سال نہیں 3 دن, 3 دن کے بعد یعنی صحابہ کرام موجود ہیں, جو مدینے میں رہنے والے رہائشی ہیں, باسی ہیں, وہ سب صحابی ہیں. نبی اکرم کی زندگی میں جو موجود تھے وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم کے غم خار ہیں, ان کی جانے کا غم منا رہے ہیں. اس اعرابی نے مدینے کے باہر سے آیا اور قبر نبی پہ گیا. قبر نبی پہ گیا, کیا کیا اس نے, یہ آیت پڑھی. کسی نے روکا کیوں نہیں کہ بھائی تم شرک کر رہے ہو, بدعت کرو, نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ نبی سے کہہ رہا تھا کہ یا نبی اللہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں. بھائی نبی سے کیوں مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو کہ بار اللہ نبی کے وسیلے میں کر. اسے تو نبی سے آ کے کہا تھا کہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کریں. اگر جو ہے یہ عمل منفور ہوتا, یہ عمل بدعت تھا, شرک تھا, کفر تھا, اس نے واضح کہا ہے, مطلب حدیث موجود ہے, کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لی جائے کہ اعرابی آ کے گریہ کرتا ہے, کہتا ہے ہم نے قرآن سنا, ٹھیک ہے, سمعنا و وعینا. ویسے حدیث ہے تو یہ حدیث مطلب جو علماء صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ سنی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعرابیوں کے متعلق مختلف واقعات ہیں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو آپ کو دیہاتی گھر سے باہر بلا رہے ہیں. قالت الاعراب آمنا, آگے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا. وہاں پہ اعرابیوں کا
کام مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے تو مسلمان ہاں اس حدیث کو ہر زاویے سے دیکھنا ہوگا کیا، پھر اس حدیث کے سندات کو سب چیزوں کو چیک کرنا ہے، صحیح نا. لیکن جو بالکل کلیئر میسج ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پوری سیرت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ باق لا یموت. صحیح ہے. کسی سے مانگنے بھی عبادت کا ہی قسم ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگنا عبادت کی ایک جہت ہے. تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلیئر میسج ہے کہ فإن محمدا قد مات. اگر میں پولیس والوں سے مدد مانگتا ہوں تو گویا میں ان کی عبادت کر رہا ہوں. حضرت 1-5 مددگار نہیں، وہ الگ ہے. اچھا وہ الگ دنیاوی مسئلہ حل کرنا، ایک زندہ شخص سے آپ کو کرنا. مدد مانگنا غلط ہے تو پھر تو زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ اللہ ہی مدد کرتا ہے تو کیوں مانگنا؟ نہیں علامہ صاحب، اللہ رب العزت جو ہے نا جب پاورفل موجود ہے، آپ کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، اور وہ آپ کو کہتے کہ اپنے نبی کے واسطے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. صحیح ہے. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں. آپ گھر میں مجھ سے مانگ سکتے ہیں، مسجد میں مانگ جب سکتے اتنے ہیں، ہر جگہ اوپن مانگ گیٹس ہیں تو سکتے پھر کہاں؟ ہمارے استاد علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے جو ہے یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد، لیکن جب مسجد بنانے کے لیے چندہ مانگنا ہوتا ہے تو لوگوں سے روڈ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بسیں روک روک کے. یہ سمجھ سے باہر ہے. زندوں سے مانگ سکتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں. کیوں ایسی بات ہے؟ زندوں سے مانگ سکتے ہیں. کیوں مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مانگنا شرک ہے نا تو پھر موت و حیات کا فرق کیوں؟ سوال یہ وہ مانگنا شرک کی وجہ مجھے بتا دیں فرق نہیں. وہ مانگنا شرک نہیں، مردے سے مانگنا شرک ہے. کیوں؟ زندوں سے تو ہم ان سے کوئی چیز مانگ لے، صحیح، ان سے کہہ کہ ابھی رات کی ہماری دعوت کرے. اللہ اقرب الیہ من حبل الورید ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. وہ مجھ سے قریب ہے، میں اللہ سے مانگوں، ان سے کیوں مانگوں؟ تو اللہ سے مانگے، لیکن اللہ پاک نے اسباب بھی بتایا نا کہ اسباب کے حد تک تو اپنی تیاری کرے. اسباب پہ کوئی اسباب اختیار کرنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے. وہ اونٹ کی مثال ہے، اونٹ کا واقعہ ہے. ایک ہمارے ایران کے عالم ہیں، ان کا نام ہے شیخ محسن قراتی. تفسیر نور انہوں نے لکھی، اچھی تفسیر، 40-50 سال ہو گئے قرآن پہ کام کرتے ہوئے، قرآن میں بہت وارد ہیں. وہ چلے گئے کہتے ہیں مدینہ اور مکہ کی طرف، تو وہاں مدینہ میں جو لال رومال والے متوع جو کہا جاتا ہے، جو شیخ مظفر مدنی صاحب، یہ مجھے نہیں معلوم کون سے، بہرحال تو انہوں نے کسی سے کہا کہ بھائی تم یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، شرک ہے. یہ قبر نبی پہ کھڑے اور یا رسول اللہ کا یہ شرک مت کہو. ٹھیک ہے. میں خود جب وہاں موجود تھا قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، بولے یہاں قرآن پڑھنا منع ہے، قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا مجھے، چھین لے گیا قرآن کے، یہاں سے جاؤ تم شرک کر رہے ہو، قرآن پڑھنا بھی شرک. تو وہ متوع جو ہے وہ آیا، اس نے ایک پین پھینکا، ٹھیک ہے، اپنی جیب سے نکال کے، اور کہا کہ یا رسول اللہ مدد بول کے اور یا علی مدد بول کے دکھاؤ کیسے اٹھتا ہے. یہ کر کے پین پھینکا بڑی بےحرمتی کے ساتھ، اور کہا بولو یا علی مدد، بولو یا رسول اللہ مدد. تو محسن قراتی صاحب جو ہیں تھوڑے مزاحی ہیں، انہوں نے پین نکالا، بولا بولو یا اللہ مدد، اٹھا کے دکھاؤ ذرا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو تقابل کریں نا، تقابل غلط ہے. یہ عقل خدا نے دی، بڑی نعمت ہے یہ عقل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. ٹھیک ہے. کائنات کو اسباب، نتیجہ عرض کر رہا ہوں، عالم اسباب بنایا. وہ کہتا ہے کہ جی ہوائیں میں چلاتا ہوں، ان کے پاس بھی روایتیں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اس نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ نہیں کیا، اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. مجھے سسٹم پہ اعتراض ہے تو بات الگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر میں سسٹم پہ اعتراض کر رہا ہوں، اس نے وسیلوں کی دنیا بنائی ہے. صحیح. وہ چاہتا ہے تو وہی ڈائریکٹ بھیج دیتا. بھائی جبریل کو سلام اللہ علیہ کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مختصر میں آج عرس منایا جا سکتا ہے اسلام میں؟ کسی بھی شخصیت کا، ولی اللہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ عرس قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اصل میں آج کل جو عرس کی جو صورت ہے نا، وہی جو میں نے شروع میں فارمولہ بتایا، وہی فارمولہ ذہن میں وہ اس فارمولے سے میچ کریں. ہاں، اسی فارمولے سے میچ کریں. یعنی وہ پھر عبرت نہیں ہے. آج کل نا عرس میں عجیب طرح کے خرافات ہوتے ہیں، دمال ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں. یہ سب نہ ہو تو ہو سکتا ہے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے. عرس کس مقصد کے لیے منایا جا رہا ہے؟ اس کو اور شارٹ کرتا ہوں تاکہ میں اس کو گریب کروں. جی. چہلم منایا جا سکتا ہے، 40واں منایا جا سکتا ہے. دیکھیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، میں نے ہمارے لیے اسٹینڈرڈ وہی ہے، قرآن حدیث. وہ نہ قرآن میں کوئی چہلم کا ذکر ہے، نہ حدیث میں کسی جگہ چہلم کا ذکر ہے. صحیح ہے. نہ صحابہ کرام کے سے ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی. تو میں تو نہیں کر سکتا. میرے نزدیک تو پھر آپ کیوں چہلم مناتے ہیں؟ میں دیکھیے ہم چہلم میں کیا کرتے ہیں، آپ جا کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آ کے چہلم میں دیکھ لیں، سارے بیٹھ کے روتے ہیں. بس چہلم میں کیا کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں ابھی چہلم میں کیا کرتے ہیں، روتے ہیں. اب عاشورے پہ کیا کرتے ہیں، روتے ہیں.
10वें पे, सोयम पे, तीजे पे, जो भी आप उसको नाम دیں, 25 قسم کے نام ہیں مختلف جو کراچی میں قومیتیں پائی جاتی ہیں, ہر ایک کا اپنا لفظ ہے. کرتے کیا ہے سوال یہ اس میں ہم امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں, حاضہ ہوا خلاص. اس میں جو ہے امام حسین صاحب کے گریہ کا جو طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, ان کا ذکر مصائب سن کے, ذکر مصائب علماء اہل سنت ذکر کرتے رہیں, خود گریہ بھی کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی روایت موجود نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے وہ دن کا نام رکھ دیا 40واں, ٹھیک ہے, یا 10واں. 10 دن گزر جانے پہ, 20 دن گزر جانے پہ 20واں, 30واں, ایک ماہی, سماہی, بھئی آپ نام دو اس کو, ہمیں نام سے کوئی اعتراض نہیں. لفظ 40ویں سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے, آپ اس عمل میں اگر کوئی خرافات نکالیں تو پھر حرام کہیں گے ہم بھی اس کو. اس عمل میں ایک مسئلہ ہے نا, ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں, مجھے بات ذرا مکمل کر لیجیے. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, جب شہدائے احد, ٹھیک ہے, ان پہ احد والیوں نے گریہ کرنا شروع کیا, شہدائے احد کے جو ورثہ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا جملہ موجود ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے, اما حمزۃ فلا بواکی اللہ. یہ صحیح مسلم کی عبارت ہے, نبی اکرم کا فرمان مقدس موجود ہے کہ سب شہداء کو رونے والیاں موجود ہیں, لیکن حمزہ, میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والی نہیں ہے. اگر یہ عمل بدعت تھا رونا, تو نبی تو منع کرتے, نبی تو دعوت دے رہے, پھر سارے شہداء کے ورثاء نے کہا بھائی اپنے شہداء کو چھوڑو تاکہ حمزہ پہ گریہ کرو. یہ تو نص گریہ پہ موجود صحیح مسلم کے اندر ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے. اب اسی ہم گریہ کو آپ کہیں کبھی 40ویں میں کر لیا, کبھی عاشورے پہ, ہم نبی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں, نبی کی دعوت پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ جو گریہ تھا یہ کس موقع پہ تھا؟ اسی موقع پہ تھا, مطلب یہ جو گریہ ہے یہ خاص اسی موقع پر؟ گریہ جنگ احد سے پلٹنے کے بعد ہے, پلٹنے کے بعد نا, آن دی اسپاٹ ہے. جی, ہمارے اسپاٹ نہیں ہے جی. احد نمٹ گیا, احد کے نمٹنے کے بعد واپس لوٹے, چند دنوں کے بعد کہہ لیجیے. عموماً جو پیارے نبی اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, کہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا صحیح نہیں ہے, علاوہ شوہر کے کہ اس پہ بیوی عدت کے دوران سوگ منا سکتی ہے. جی, یہ ایک اصول ضابطہ ہے. صحیح. اب اسی اصول ضابطے کو دیکھتے ہوئے, مطلب ہمارا نظریہ یہ ہے بغیر کسی فرقے کو نشانہ بناتے ہوئے, اور یہ آپ کے ساتھ پچھلے دنوں ایک پروگرام میں جب سیرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بات ہو رہی تھی, وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ ہمیں کسی پہ آویزاری گریہ منانے کے بجائے ہمیں ان کے کردار کو سامنے لانا چاہیے, اور ہمیں ان کی سیرت کو عام کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس پہ وہ کرنا چاہیے. اب عموماً جو اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ مین روڈز پہ ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کو آنے جانے کی تکلیف, وہ معاشرتی مسئلہ ایک طرف ہے, مگر فقہی طور سے کیا سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام, آپ کو آپ کا سوگ منانا, گریہ کرنا, یاد کرنا جائز ہے, مناسب ہے؟ دیکھیں, یاد کرنا اور مطلب یاد کرنا اس میں کوئی منع نہیں کر سکتا. گریہ کرنا, رونا, اس پہ دکھ کا اظہار کرنا وہ بھی نہیں, لیکن اس کے لیے ایک دن تخصیص کرنا, پھر ایک خاص شکل تخصیص کرنا. تو دیوبندی علماء کو روتے ہوئے دیکھا ہے امام حسین کے غم میں, میں نے خود دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں لیکن مجلس میں نہیں روتے, وہ کہہ رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ مجلس ہے, یہ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ بھی مجلس ہے. مجلس لفظ کا معنی بیٹھا کے, وہ آپ نے معاشرتی طور پہ نام رکھ دیا کہ مجلس کو اہتمام ہو, کوئی بڑا امیر کائنات کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت کا ارشاد موجود ہے, زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اس میں تھوڑی ہے کہ تم ٹینٹ لگا کے, دنیا بلا کے, مائک لگا کے جو ہے نا کوئی ذکر کرو, وہ مجلس ہے. مجلس یعنی تم جہاں بھی بیٹھو اپنی اس بیٹھک کو متبرک کرو, ذکر علی زینت دو. صحیح, فرمان کنز العمال میں موجود ہے حدیث, علی متقی ہندی جونپور نے نقل کی ہے. دیکھیں, اس کے لیے یہ مطلب جس طرح جو شکل اپنائی جاتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, مطلب ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ امام حسین حسین رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ ہے, کہتے کہتے رک جاتے ہیں, کیا سوچ کے حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں علیہ السلام موجود ہے. اس کی وجہ کیا, آپ علیہ السلام کا آدھا کہتے ہیں پھر رکتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, شیعوں سے تشابہ نہ ہو جائے. نہیں, شیعہ ہمارے بھائی ہے, دوست ہے. جس طرح ہم لوگ رضی اللہ نہیں کہتے ہیں, حالانکہ قرآن میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ہم لوگ علیہ السلام کے عادی ہیں. تو خود نے دے دیا نا. اچھا, کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک ایسی ہستی, مطلب ان کا ایک کردار, وہ ایک دن کے ساتھ تخصیص نہیں ہے, ان کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے, ہمیشہ ہر دن سوگ ہونا چاہیے. نہیں, سوگ نہیں ہونا چاہیے, ان کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, ان کے پیغام کو اپنا وہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا نظریہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ, ایک چیز سوال کرتا ہوں میں عالم اسلام کی طرف سے. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر مثلا آپ یا میں یا اویس بھائی کوئی بھی ایسے, ابھی تو محرم بھی نہیں آیا, ویسے ہی یاد کرتے ہیں سیرت امام حسین کو, اور وہ جو
یزید ملعون کے جو مظالم تھے جو اس نے کربلا میں ڈھائے، امام حسین السلام پہ قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح در بدر پھرایا، اسے یاد کر کے ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے. اس میں کوئی بدعت ہے، کوئی شرک ہے، کوئی حرام ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یکم محرم الحرام کو سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بھی کوئی پروگرام کرے، کتنے نہیں آپ میرے تو سوال کا جواب دیجیے. ہم تو آپ کاؤنٹر نہیں کریں، میرے سوال کا جواب دیں. آپ دیکھیے میں اس کا جواب میں دوں گا. نہیں، ہم کہہ رہے کہ اس پہ آنکھوں سے آنسو جانا بری بات نہیں، بلکہ سعادت میں سمجھتا ہوں اس کو. لیکن میں کہہ رہا کہ اس کو دن کے ساتھ خاص، یہ بہت اچھا پیغام جائے گا اس پروگرام کے تھرو. جی ہم کہہ رہے کہ اس کو پورا سال کبھی بھی آپ امام حسین السلام کو یاد کریں. جی آنکھوں میں آنسو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے. اور اس میں علامہ صاحب میں ایک پیغام دوں گا. جی آپ اس طرح کریں، آپ حضرات کریں کہ یکم محرم الحرام کو اس پہ پروگرام کریں اور ہمارے پروگراموں میں بھی آئے اور ہمیں اپنے پروگراموں میں بلائیں تاکہ یہ درمیان میں آئیڈیا اچھا ہے. میں عرض کرتا ہوں ہماری ایک مجبوری ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، کم تعداد میں ہے. اہل سنت اور دیوبند جتنے بھی اہل سنت کے فرقے حزب مسالک مثلا وہ زیادہ تعداد میں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سوائے ہمارے کوئی کرتا نہیں ہے. اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی چھوڑ کے پھر ہم لوگ اصحاب کا ذکر شروع کر دیں تو پھر سارا عالم اسلام اصحاب کر رہا ہوگا، اہل بیت کا کوئی ذکر کرنے والا ہے پھر نہیں. بھی کریں نا. تاریخی طور پر حضرت عمر کی جو شہادت کی تاریخ وہ یکم محرم ہے نہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہے. اب یہ کس نے جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی وہی والی بات کہ شیعہ چلو محرم منا رہے ہیں، ہم بھی اپنے بیچ میں شروع کر دیتے سلسلہ، جس طرح ہمارے عید غدیر ہے 18 ذی الحج کو، ٹھیک ہے. حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ الاوائل میں امام ثعلبی نے لکھا ہے، یہ ثعلبی نے، ٹھیک ہے، ابو ہلال عسکری نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس کو کہ بخن سب سے پہلے آگے کس نے کہا جی؟ حضرت عمر نے کہا. تو حضرت عمر جس دن کو مبارکباد دینے والا دن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بے عنوان عید کے، ہم اگر یہ عید مبارکباد وہ کیا جی آپ شوق منائیں حضرت عثمان غنی کا، یہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. جب جو ہے نا ہم شیعہ کوئی عید منائیں کہتے ہیں فلاں کا جو ہے نا آپ کچھ کر لیں، یا کوئی ہم دن رکھے اپنا دن لے آتے بیچ میں سے، یہ کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں آپ 2.25 مہینے امام حسین کو یاد کریں، ایک دن حضرت عمر کو بھی یاد کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجوہات سے جو یہاں اس پروگرام میں قابل بیان نہیں ہے. ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، اصحاب کرام جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اس مملکت خداد پاکستان میں ہر ایک کو اس کا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے. ہم اصحاب کرام جن کو خلفائے ثلاثہ لوگ مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ تقاضا کریں، میں ان سے تقاضا کروں کہ آپ ان کو قدر کی مبارکباد دیں. کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ان کو صحابی نہیں مانتے یا خلیفہ نہیں مانتے؟ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. خلیفہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کو ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ خلیفہ مان لیں. ہم کہہ رہے کہ یار ایک صحابی ہے، ہمارے نزدیک تو خلیفہ ثانی ہے. واہ واہ، لیکن اچھا دیا، کہہ رہے ہیں خلیفہ کی حیثیت سے نہ مانے، جی صحابی مانتے ہیں، پڑھنا نہیں کریں گے انشاءاللہ، مسئلے کا حل کریں گے. اب اس دیکھیں علامہ صاحب نے ایک بات کی کہ اہل بیت کی بات، ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، پروگرام ہوتی ہے اور ہم رکھیں گے. آپ ہمیں تاریخ بتائیں کہ اس تاریخ، ہم اسی تاریخ پہ تاریخ آپ بتائیں، پروگرام ہم رکھیں گے. صحیح ہوگا. آپ اپنے پروگرام میں ہمیں بلائیں، ہم آپ کے اسٹیج پہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سیرت اہل بیت بتائیں گے انشاءاللہ، اس فخر سے بتائیں گے اور بڑے جلوہ افروز انداز میں بتائیں گے. اس سے اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دیوبندی عالم دین شیعہ عالم کو کہہ رہا ہے کہ آپ جب بولیں گے، جس دن بولیں گے میں اہل بیت، لیکن آپ یہ تو دیکھیں قدیم الایام سے جاری رہے. بلکہ میں اس سے زیادہ ان کو بتاؤں، شاید ان کے علم میں نہ ہو، کہ صرف دیوبندیوں اور سنیوں یا دیگر مسالک کی بات نہیں ہے. جو عیسائی تھے، جو پنڈت، ہندو پنڈت، وہ تک آ کے چوکوں پہ چوراہوں میں مجالس کرتے رہے. بندہ حقیر نے ساہیوال میں شام غریبہ سے خطاب کیا مین چوک پہ، وہاں عیسائیوں کا جلوس نکلا ہوا تھا. عیسائی لوگ آ کے ذکر امام حسین السلام کر رہے تھے، عیسائی لوگ آ کے ماتم کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ہندو آ کے شریک تھے. کیا عاشور کے جلوس میں کراچی میں ہندوؤں کے تعزیے نہیں آتے؟ وہ لوگ جو کہ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں آپ مسلمان قرار نہیں دیتے، جنہیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے، وہ بھی نواسہ رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آگے کریں گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ بلکہ اس سے آپس بڑے میں یہ لیول پہ دوریاں ہوتا رہا۔ ختم ہو، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا. آپس میں دوریاں ختم ہو. یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ یکم محرم الحرام کو کوئی پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ رکھے، بحیثیت صحابی رکھے، تاکہ یہ درمیان میں محبت یا یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے صحابی ہونے کا کوئی منکر نہیں میں عرض کرتا ہوں ایک چیز آپ کی خدمت میں، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے دل کے ساتھ، اور ٹو بی ویری فرینک، اس میں نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی چھپانے کی بات ہے. کھلم کھلا شیعہ ہوں، الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ سینہ بڑا کر کے. اس میں مجھے کوئی عار نہیں کہنے میں کہ بات جو ہوگی نا تقریب کی وہ مشترکات پہ ہوگی. حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے، تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اصلاً شیعوں کی رگوں پہ میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں. صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم آگے فضائل رکھیں گے. حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے، حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے، واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں. در سیدہ پہ آنا حضرت عمر کا، اس پہ میرے خیال میں اس موضوع پہ نا بات ختم کر لیں. ٹھیک ہے، اس موضوع پہ بات ختم کر لیں کیونکہ مشترکات پہ بات ہونی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے. ٹھیک ہے، میں اس اتفاق کرتا ہوں ایک الگ موضوع ہے، ہم تو قبور کی طرف جا رہے تھے. میں بالکل